حامد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ معزز حاضرین، بعد نماز فجر ماہ رمضان میں ایک سنہرا سلسلہ جاری ہے، وہ ہے فضائل اعمال، یعنی عمل کی فضیلتیں۔ آج جس عمل کی فضیلت کو ہم جانیں گے وہ عمل ہے صدقہ چھپا کر کرنا۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ ظاہراً کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم چھپا کر کرتے ہو، فقراء اور مساکین کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے اس سے، یعنی تمہارے گناہ مٹ بھی جاتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر گیری کر رہا ہے۔ معزز حاضرین، صدقہ یقیناً اس کے بے شمار برکتیں ہیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ صدقہ کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیاوی مصیبتوں اور دنیاوی پریشانیوں سے دور رکھتا ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان کی تجارت میں جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان دوران تجارت چھوٹی موٹی کوتاہیاں کر دیتا ہے، تو صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو بھی مٹا دیتا ہے، یعنی صدقہ تجارت کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ صدقے کے ذریعے سے انسان جہنم سے آزاد ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ عید کا خطبہ دے رہے تھے، خواتین نے بھی عید کا خطبہ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، جہنم میں اکثریت خواتین کی ہے۔ اس کے دو وجوہات ہیں، ایک تکفران العشیر، یعنی اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے زبان درازی کرتے ہیں، چرب زبانی ہے، جس کی وجہ سے بکثرت جہنم میں میں دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا تم صدقہ کرو، کھجور کی گھٹلی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ صدقہ انسان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ صدقہ جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائے گا اپنے نام اعمال کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ ایک ریوڑ کے برابر اس کو اس کے صدقات دکھائے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ، میں نے تو بہت مختصر سا صدقہ کیا، اتنا زیادہ میں نے تو صدقہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے اس کو بویا اور اس کی نشو و نما فرمائی، یہاں تک کہ یہ صدقہ اس پیمانے پر پہنچا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ جو ہے انسان کو جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور خصوصاً چھپا کر صدقہ کرنا، اس کی دو فضیلتیں جو زائد ہیں میں نے بتایا۔ اس میں پہلی فضیلت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو آدمی چھپا کر صدقہ کرتا ہے، چھپا کر خیرات کرتا ہے فقیروں کو اور مسکینوں کو، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ دنیا کا فائدہ ہو گیا۔ اخروی فائدہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ اس وقت انسان بڑی تپش میں ہوں گے، بڑی گرمی میں ہوں گے، پیاس کے مارے
چھاؤں تلاش کریں گے، ہر طرح سے پریشان ہوں گے۔ تو ایسے وقت داخلی ٹھنڈک اور خارجی ٹھنڈک عطا کی جائے گی۔ داخلی ٹھنڈک کیا ہے؟ یعنی اندرونی ٹھنڈک وہ یہ ہے جسے اللہ رب العزت قرآن کریم میں حوض کوثر یعنی کوثر کے نام سے یاد کیا ہے۔ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو بدعت نہیں کرتے دین میں، انہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ یہ داخلی ٹھنڈک ہو گئی۔ اور خارجی ٹھنڈک، جسمانی ٹھنڈک، ظاہری اعتبار سے مومن چاہے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے وہ 7 خوش نصیب جسے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، وہ سایہ نصیب ہوگا۔ اس میں سے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اس میں سے ایک ایسا آدمی جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور چھپاتا ہے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس چیز کی خبر نہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے یعنی چھپا کر کے صدقہ کرتا ہے۔ چھپا کر صدقہ کرنے کا ایک بڑا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ اس میں مومن بندہ مخلص ہوتا ہے۔ مومن بندہ مخلص ہوتا ہے، اس کے اندر للہیت آتی ہے، صرف اللہ کی خاطر کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو جاننا چاہیے تابعی علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین کے بیٹے علی، ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ جب تک باحیات تھے مالدار انسان تھے اور ان کے ماتحت کئی غلام بھی تھے، باوجود اس کے یہ اپنی زندگی میں مدینے کے مسکینوں کو، مدینے کے فقراء کو رات میں چھپ کر کے راشن کا بندوبست کرتے تھے ماہانہ۔ غریب صبح دروازہ کھولتا ہے تو دروازے پر راشن رکھا ہوتا ہے۔ اس طرح 60 مسکین، کچھ واقعات میں آتا ہے 100 مسکینوں کو یہ اناج پہنچایا کرتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا ان کے علاوہ، ان کے پاس غلام تھے، نوکر تھے، باوجود اس کے ان کے اس عمل کو غریب کو خود خبر نہیں۔ صبح دیکھ رہے ہیں کہ دروازے کے پاس اناج پہنچا ہوا ہے۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ وفات کے وقت جب غسل دیا جاتا ہے تو ان کے بدن پر کچھ نشانات ہوتے ہیں۔ گفتگو یہ ہوتی ہے غسل دینے والے کہ ابھی عنقریب کوئی جنگ بھی تو نہیں ہوئی ہے، آخر یہ کون سے نشانات ہیں؟ جنگ بھی نہیں ہوئی ہے، جہاد بھی نہیں کیے ہیں، الغرض غسل بھی دے دیا جاتا ہے، تکفین و تجہیز بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اس طرح مدت گزرنے کے بعد غریب کے گھر پر اناج نہیں پہنچ رہا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو صدقہ کرتے تھے، جو غریب کے گھر اناج پہنچاتے تھے، وہ علی بن حسین ہیں جو وفات کر چکے ہیں۔ تو الغرض حاضرین، صدقہ چھپا کر کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ کرتا ہے اور کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ معزز حاضرین، صدقہ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک واجب صدقہ اور ایک نفل صدقہ۔ واجب صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ نفل صدقہ کیا ہے؟ عام صدقہ ہے، تطوع صدقہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ یعنی واجب صدقہ دکھا کر کرنا چاہیے، زکوٰۃ دکھا کر دینا چاہیے۔ دکھا کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کو بولتے پھریں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ دکھا کر دینے کا مطلب یہ ہے کیونکہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں شریعت میں جو اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہیں، جماعت سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے فرض نماز ہے۔ فرض نماز اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے لوگ دیکھ لیں گے اس لیے میں چھپ کر گھر میں پڑھ لوں گا، نہیں، جماعت کے ساتھ ہی آپ کو نماز ادا کرنا ہے۔ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہے، یہ خدشہ ہے کہ میں تاخیر اور کروں گا تو جماعت مجھے چھوٹ جائے گی، تو اس خاطر وہ جلدی ہی عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ تو اسی طرح سے زکوٰۃ بھی ایک اجتماعی عبادت ہے۔ ایک بندے پر الزام یہ نہ لگے کہ کنجوس ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس لیے کم از کم اتنا سامنے والے کو علم ہونا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ زکوٰۃ
دے رہے ہیں. اگر اسلامی حکومت ہو تو بتانا اور معلوم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جو اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہے. اسی طرح سے کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر دکھا کر کرنا ہے. مقصد دیکھیے، مقصد دکھا کر کرنے بھی للہیت ہے، چھپا کر کرنے میں بھی اللہ ہی راضی ہونا ہے. بعض اوقات میں دکھا کر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے صدقہ کرنے سے، آپ کے خیرات کرنے سے دوسروں کی ہمت افزائی ہو جائے، دوسرے جو ہے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے. جیسا کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو جنگ کے لیے مال درکار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ اس بار میں زیادہ صدقہ کر کے ابو بکر سے بازی مار جاؤں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے پورا مال لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا چھوڑ آئے ہو گھر پہ؟ کہا آدھا مال گھر پہ ہے اور آدھا مال اللہ کے راستے میں ہے. ابو بکر سے پوچھا گیا ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑ آئے ہو؟ ابو بکر نے جواب میں کہا گھر پہ اللہ اور اس کے رسول ہے اور سارا مال یہاں پر حاضر ہے. تو یہ ایسے مقامات ہیں جہاں ایک دوسرے میں سبقت ہوتی ہے، اس کا بھی بندے کو اجر ملے گا. اگر کوئی صدقہ اس نیت سے کرتا ہے تاکہ میرے صدقہ کرنے سے دوسرے ابھریں اور دوسروں کو ترغیب دلائیں تو اس کا ثواب بھی اس بندے کو ملتا ہے. تو یہ دو مقامات ایسے ہیں، ایک زکوٰۃ اور دوسرا جو ہے دوسروں کی ترغیب دلانے کے لیے، دوسروں کو ترجیح دلانے کے لیے اگر کوئی صدقہ کرتا ہے دکھا کر تو اسے اجر اسے ملے گا. دوسرا رہا عام صدقہ چھپا کر کے کرنا زیادہ بہتر ہے، اخلاص کا باعث ہے، للہیت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو چھپا کر صدقہ کرنے والا بنائیں. ماہ رمضان کا موقع ہے، غربا اور مساکین آپ کے اطراف و اکناف ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں تلاشیں کون غریب ہیں کون مسکین ہیں، انہیں جو ہے زکوٰۃ پہنچائے. زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں آپ چھپا کر عام صدقہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہماری عبادتیں قبول فرمائیں، ہمارے روزے قبول فرمائیں، ہمارا قیام قبول فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.